الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ومن اشترى بيضا او بطيخا او قثاء او خيارا او جوزا فكسره فوجده فاسدا فإن لم ينتفع به رجع بالثمن كله لأنه ليس بمال فكان البيع باطلا ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره على ما قيل لأن ماليته باعتبار اللب وإن كان ينتفع به مع فساده لم يرده لأن الكسر عيب حادث ولكنه يرجع بنقصان العيب دفعا للضرر بقدر الإمكان. وقال الشافعي رحمه الله تعالى يرده لأن الكسر بتسليطه. قلنا التسليط على الكسر في ملك المشتري لا في ملكه فصار كما إذا كان ثوبا فقطعه ولو وجد البعض فاسدا وهو قليل جاز البيع استحسانا لأنه لا يخلو عن قليل فاسد والقليل ما لا يخلو عنه الجوز عادة كالواحد والاثنين في المئة وإن كان الفاسد كثيرا لا يجوز ويرجع بكل الثمن لأنه جمع بين المال وغيره فصار كالجمع بين الحر والعبد. عبارت کا ترجمہ. کہا اگر کسی نے انڈا یا خربوزہ یا ککڑی یا کھیرا یا اخروٹ خریدا پھر اس کو توڑ ڈالا اور خراب پایا، پس اگر وہ قابل انتفاع نہ ہو تو مشتری پورا ثمن واپس لے لیں، کیونکہ یہ مال ہے ہی نہیں، اس لیے بیع اور سیل باطل ہوئی. اور کہا گیا کہ اخروٹ میں چھلکے کا اچھا ہونا معتبر نہیں ہے، کیونکہ اخروٹ کی مالیت مغز کے اعتبار سے ہے، اور اگر خرابی کے باوجود قابل انتفاع ہو، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو تو اس کو واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ توڑنا عیب جدید ہے، ایک نیا عیب ہے، لیکن مشتری نقصان عیب واپس لے گا تاکہ حتی الامکان جانبین یعنی بائع اور مشتری، سیلر اور بائر کا ضرر دور ہو. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ واپس کر سکتا ہے، کیونکہ توڑنا بائع کے قدرت دینے سے ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ توڑنے پر قدرت دینا مشتری کے ملک میں ہوا ہے، نہ کہ بائع کی ملک میں. پس یہ ایسا ہو گیا جیسے کپڑا خرید کر اس کو کاٹ دیا اور اگر بعض کو خراب پایا حالانکہ وہ کم ہیں تو استحساناً بیع اور سیل جائز ہیں،
کیونکہ وہ تھوڑے سے خراب ہونے سے خالی نہیں ہوتا، اور قلیل وہ ہے جس سے عادتاً اخروٹ خالی نہیں ہوتے، جیسے 100 میں 1-2، اور اگر خراب زیادہ ہوں تو بیع جائز نہیں ہے اور پورا ثمن واپس لے لے، کیونکہ اس نے مال اور غیر مال کو جمع کر دیا ہے، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے آزاد اور اپنے غلام کو جمع کرنا۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے عبارت میں مذکور ذکر کردہ مسائل کو سمجھتے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے انڈا یا خربوزہ یا تربوز یا ککڑی یا کھیرا یا اور کوئی میوہ خریدا، پھر اس کے عیب پر واقف ہوئے بغیر اس کو توڑا تو پورے کو خراب پایا۔ اب اگر وہ ایسا خراب ہو کہ بالکل قابل انتفاع نہیں ہے، نہ انسان اس کو کھا سکتا ہے اور نہ جانوروں کا چارہ بن سکتا ہے، تو ایسی صورت میں مشتری و خریدار بائر کو پورا ثمن واپس لینے کا اختیار ہوگا، کیونکہ اس کو توڑنے سے پتہ چلا کہ وہ مال نہیں تھا۔ اس لیے کہ مال وہ ہوتا ہے جو فی الحال یا فی المآل یعنی آئندہ زمانے میں قابل انتفاع ہو، حالاً اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو یا مآلاً اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو۔ اور مذکورہ صورت میں مبیع سبجیکٹ میٹر آف سیل قابل انتفاع نہیں ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، بس مال نہ ہونے کی وجہ سے محل بیع بھی نہیں ہوگا، اور جب محل بیع نہیں ہے تو بیع باطل ہو جائے گی، اور جب بیع باطل ہو گئی تو مشتری کو اپنا پورا ثمن اگریڈ پرائس واپس لینے کا اختیار ہوگا۔ کتاب کی عبارت وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْجَوْزِ صَلَاحُ قِشْرِهِ سے ایک سوال، ایک اشکال کا جواب دینا مقصود ہے۔ سوال یہ ہے کہ اخروٹ کا مغز خراب ہونے کی وجہ سے اگرچہ وہ غیر مال ہے، مال نہیں ہے، لیکن بسا اوقات بعض مقامات میں اس کا چھلکا قیمتی ہوتا ہے، اس کو لکڑی کی جگہ جلانے کے کام میں استعمال کیا جاتا ہے، بس اخروٹ کا چھلکا منتفع بھی ہونے کی وجہ سے محل بیع ہو سکتا ہے، اور جب چھلکا محل بیع ہو سکتا ہے تو چھلکے میں اس کے حصے قیمت کے عوض بیع اور سیل درست ہونی چاہیے، اور مغز کے حصے قیمت کو بائع سے واپس لے لینا چاہیے، جیسا کہ بعض مشائخ کا مذہب بھی یہی ہے۔ صاحب ہدایہ نے اس اشکال اور سوال کے جواب میں فرمایا کہ اخروٹ میں چھلکوں کا اچھا ہونا معتبر نہیں ہے۔ کیوں معتبر نہیں؟ کیونکہ توڑنے سے پہلے اخروٹ کی مالیت مغز کے اعتبار سے ہے، نہ کہ چھلکے کے اعتبار سے۔ آپ نے اخروٹ جو خریدے وہ مغز کے لیے خریدے ہیں، چھلکے حاصل کرنے کے لیے نہیں، اور مغز خراب ہونے کی وجہ سے غیر منتفع بھی ہے،
تو یہ محل بیع نہیں ہوا، اور جب محل بیع موجود نہیں تو بیع باطل ہوگی، اور جب بیع باطل ہو گئی تو مشتری اپنا پورا ثمن واپس لے لے اور چھل کے بائع کو واپس کر دے کہ میرے بھائی یہ رکھو، اس لیے کہ بیع کا جو مقصود تھا وہ اخروٹ کے مغز کو حاصل کرنا تھا، چھلکوں کو نہیں۔ اور اگر مذکورہ مبیع خراب ہونے کے باوجود قابل انتفاع ہو، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، تو مشتری و خریدار کو مبیع واپس کر کے پورا ثمن واپس لینے کا اختیار نہیں ہوگا، الا یہ کہ بائع اس پر راضی ہو جائے۔ دلیل یہ ہے کہ مشتری کا اخروٹ وغیرہ مبیع کو توڑنا عیب جدید ہے، اور مشتری کے پاس مبیع کے اندر عیب جدید پیدا ہونے کی صورت میں، نیا عیب پیدا ہونے کی صورت میں مشتری کو عیب قدیم کی وجہ سے مبیع واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے، اس لیے مشتری مبیع تو واپس نہیں کر سکتا، البتہ بائع سے نقصان عیب لے سکتا ہے۔ اس طرح کرنے سے بائع اور مشتری، سیلر اور بائر دونوں سے بقدر امکان ضرر دور ہو جائے گا، یعنی اس صورت میں نہ بائع کا کوئی ضرر ہوگا اور نہ مشتری کا کوئی نقصان ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر مبیع خراب ہونے کے باوجود قابل انتفاع ہو، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، تو مشتری مبیع واپس کر کے پورا ثمن واپس لے سکتا ہے، کیونکہ اخروٹ وغیرہ مبیع کو مشتری نے بائع ہی کی قدرت دینے سے توڑا ہے، اور کام پر قدرت دینے والا کام کرنے والے کے مانند ہوتا ہے۔ گویا بائع نے بذات خود ان میووں کو توڑا، اور جب توڑنے کا فعل بائع کی طرف منسوب ہے تو مشتری کے پاس کوئی عیب پیدا نہیں ہوا، اور جب مشتری کے پاس کوئی عیب جدید پیدا نہیں ہوا تو مشتری کو خیار عیب کے تحت مبیع واپس کرنے کا پورا اختیار ہے۔ ہماری طرف سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب یہ ہوگا کہ میوہ یعنی مبیع توڑنے کی قدرت مشتری کو بلا شبہ بائع کی جانب سے حاصل ہوئی ہے، لیکن اس نے مشتری کی ملک میں توڑنے کی قدرت دی ہے، نہ کہ اپنے ملک میں، کیونکہ عقد بیع کی وجہ سے بائع کی ملک باقی نہیں رہی، وہ تو ختم ہو گئی۔ پس جب بائع کی ملک باقی نہ رہی، جب بائع کی ملک باقی نہیں رہی تو توڑنے کی قدرت دینا بھی مشتری کی ملک میں ہوگا، نہ کہ بائع کی ملک میں، اور مشتری کی ملک میں مشتری کو توڑنے کی قدرت بالکل لغو ہے، اس لیے کہ بائع کو مشتری پر کوئی حق ولایت حاصل نہیں ہے۔ بس یہ ایسا ہو گیا جیسے کپڑا خرید کر اس کو کاٹ دیا، پھر اس کپڑے کو عیب دار پایا تو مشتری کو نقصان عیب واپس لینے کا اختیار ہے، اگرچہ کپڑا کاٹنے کی قدرت بائع کی جانب سے حاصل ہوئی ہے۔ اسی طرح اس مسئلے میں بھی مشتری کو نقصان عیب واپس لینے کا اختیار ہے، اور ٹوٹے ہوئے میوے کو واپس کر کے پورا ثمن اگریڈ پرائس واپس لینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اور اگر کچھ اخروٹ خراب نکلے تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، خراب کی مقدار کم ہوگی یا زیادہ۔ کم مقدار یہ ہے کہ جس سے عادتاً اخروٹ خالی نہیں ہوتے، اتنے نکلتے ہی ہیں، جیسے 100 اخروٹ میں 1-2 اخروٹ کا خراب ہونا، اور اگر اس سے زائد خراب ہو تو خراب شدہ کی مقدار کثیر ہوگی۔ پس مقدار قلیل کی صورت میں استحساناً بیع اور سیل جائز ہے،
اور مشتری کو بائع سے کسی طرح کا مخاصمہ کرنے کا بھی حق نہیں ہوگا۔ اور اگر خراب شدہ کی مقدار کثیر ہے، زیادہ ہیں، تو بیع جائز نہیں ہوگی، نہ خراب شدہ میں نہ غیر خراب شدہ میں، اور مشتری پورا ثمن بائع سے واپس لے گا، کیونکہ خراب اخروٹ قیمتی نہ ہونے کی وجہ سے غیر مال ہے، اور جو اچھے ہیں خراب نہیں ہیں وہ مال ہیں، تو گویا بائع نے مال اور غیر مال کو عقد واحد میں جمع کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مال اور غیر مال کو عقد واحد میں جمع کرنا مفسد عقد ہوتا ہے، مفسد بیع ہوتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں پوری مبیع کے اندر بیع فاسد ہو جائے گی، جیسا کہ کوئی شخص آزاد اور غلام کو عقد واحد میں جمع کرتا ہے تو یہ عقد فاسد ہوتا ہے، بیع کی یہ صورت فاسد ہوتی ہے۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔